الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت پر ایک عظیم الشان احسان یہ فرمایا کہ اس امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سردار اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا امام منتخب کیا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے بے شمار معجزات سے نوازا۔ انہی معجزات میں ایک معجزہ اللہ کے نبی کو یہ عطا فرمایا، سن 10 نبوی کی بات ہے، یعنی نبوت اللہ کے نبی کو مل جانے کے 10 سال بعد اللہ کے نبی کو اللہ نے معراج کا واقعہ، معراج کا معجزہ عنایت فرمایا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال اللہ کے نبی کو 3 بہت بڑے حادثات پیش آئے۔ ان میں سے ایک حادثہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ سیدنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی کی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اس وقت ہوئی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسلام کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے بہت ساری قربانیاں اور بہت ساری پریشانیاں دیں، بہت ساری قربانیاں دیں اور بہت ساری پریشانیاں برداشت کی۔ اب اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 50 سال ہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو بڑا دکھ تھا، اور اسی سال اللہ کے نبی کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ ابو طالب اگرچہ اسلام نہیں لائے، لیکن اللہ کے نبی کا وہ ساتھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو مشرکین مکہ کے سردار اور مشرکین مکہ کے بدماش وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جو نقصان وہ پہنچانا چاہتے تھے، جو نقصان وہ پہنچانا چاہتے تھے۔ اور تیسرا حادثہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو میں اسلام پیش کروں، وہاں کے لوگوں کے سامنے میں دعوت دوں۔ چنانچہ وہاں کے 3 سرداروں سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی، تینوں نہایت بدتمیزی کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ پیچھے انہوں نے چند بدماش لگا دیے جو اللہ کے نبی کا مذاق بھی اڑاتے، شان میں گستاخی بھی کرتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پتھر بھی مارتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی
کہ جسم مبارک سے اتنا خون نکلا کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سینے کے بل طائف میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تاریخ انسانی میں 2 واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ جس میں آسمان سے فرشتے روتے روتے زمین پر آئے ہیں۔ ایک وہ موقع تھا جب اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تم اپنے بچے کو مینا کی وادی میں لے جا کر ذبح کر دو۔ یہ بوڑھا باپ خوبصورت کلی کو، خوبصورت انسان کو، بچے کو، اپنے جگر کے گوشے کو تڑپانے کے لیے جا رہا ہے۔ فرشتے آسمان سے روتے ہوئے آ رہے ہیں، یا اللہ یہ بھی کوئی امتحان ہوتا ہے؟ اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی آزمائش۔ اور دوسرا وقت یہ تھا جب امام الانبیاء، سردار انبیاء، سردار انسانیت اور کائنات کا عظیم انسان مینا کی وادی کے طائف کے میدان کے اندر ان کے مظالم برداشت کرنے کی وجہ سے اور ان کے ظلم کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گرے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے نبی کو ہوش آیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم کریے اللہ کے حکم سے 2 پہاڑوں کو ملا کر ابھی طائف کی وادی میں بسنے والوں کو سرما بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ مسلمان نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے اللہ ان کی نسل میں کوئی ایسا پیدا کر دے جو بعد میں دین کا اور اسلام کا سپاہی اور خادم بنے اور مسلمان ہو جائے، ایسا نہ کرو۔ چنانچہ ان 3 حادثات کے بعد، ان 3 واقعات کے بعد اللہ نے ایک رات جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بڑی آزمائش میں آیا ہے، بڑی تکلیف میں آیا ہے۔ جب انسان کے دل پر دکھ اور غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں نا، پھر میرے عزیزو اس کی پرواز بھی اونچی بلندیوں تک جاتی ہے۔ جتنا بڑا پہاڑ غم کا دل پہ ٹوٹے گا، اگر اس پر صبر کرے گا اور اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے گا اور استقامت کے ساتھ کھڑا رہے گا، یقین جانیے وہ پرواز اللہ عطا کرے گا کہ فرش سے اٹھا کر عرش تک میرا مولا پہنچا دے گا، وہاں تک آ جائے گا۔ چنانچہ ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ مکان کی چھت پھٹی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آئے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے پوچھتے اللہ آواز لگاؤں؟ کہ نہیں میرے نبی کی نیند خراب ہوگی۔ کہ اللہ ہاتھ لگا کے اٹھاؤں، پاؤں دباؤں، کیا کروں؟ کہ نہیں میرے نبی کی نیند خراب ہوگی۔ کہ اللہ محبوب تیرا بلانا تیرے پاس ہے، لے کر تیرے پاس آنا ہے اور آرام کر رہا ہے، اب اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے جو پاؤں کے تلوے ہیں ان میں اپنے ہونٹ لگانا شروع کرو اور آہستہ آہستہ انہیں بوسہ دو، اس طرح کرنے سے تمہارے اس کی آنکھ کھل جائے گی، پھر اسے میرے پاس لے کر آ۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اللہ کے نبی کے تلووں پر اپنے ہونٹ لگائے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہونٹ لگاتے ہی رہ گئے۔ شاعر نے تخیل میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا نا، اے جبرائیل تو جنت میں بھی گیا، جنت کی گلیوں میں بھی گزرا ہے اور تو محمد کی تلیوں سے بھی لگا، جنت میں جب جاتا تھا تو واپس آ جایا کرتا تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے آپ نے اپنے ہونٹ لگائے تو آپ ہونٹ ہٹا نہیں رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے جواب دیتے، نہ جنت کی گلیوں میں مزہ وہ جو محمد کی تلیوں میں، وہ مزہ آیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں پر ہونٹ لگانے سے۔ اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی کو لینے کے لیے آئے تو دروازے سے نہیں آئے، چھت کو توڑا، چھت پھٹی، یہاں سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ یہ میسج ہے اس بات کا کہ اب جتنا آگے کا آپ کا سفر ہے وہ سارا ہی عجیب ہوگا، وہ سارا ہی انوکھا ہوگا، وہ انسانی عقل اور انسانی شعور سے ماورا ہوگا، اوپر کی چیز ہوگی۔ چنانچہ یہاں سے اللہ کے نبی کو لایا گیا حتیم میں آ کر، پھر آپ آرام فرمانے لگ گئے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے اور جنت سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ٹرے لے کر آئے تھے۔
اور یہاں آ کر اللہ کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری کی، اللہ کے نبی کا شق صدر فرمایا۔ پہلا اللہ کے نبی کا شق صدر ہوا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2.5 سال کے تھے۔ دوسرا اللہ کے نبی کا ہوا جب اللہ کے نبی کی عمر 10 سال تھی۔ تیسرا اللہ کے نبی کا ہوا جب اللہ کے نبی کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ یہ چوتھا اللہ کے نبی کا ہارٹ کا اوپن سرجری ہو رہی ہے جب اللہ کے نبی آسمانوں پر جا رہے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی کے دل کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے اس جنت کی تشتری میں نور لے کر آئے تھے، وہ سارا نور اللہ کے نبی کے دل اور قلب مبارک میں بھر دیا گیا تاکہ دل میں وہ طاقت پیدا ہو جائے اور دل کے اندر وہ قوت آ جائے اور دل کے اندر وہ برداشت کا مادہ آ جائے کہ جب آسمانوں کی سیر ہو تو یہ دنیاوی جسم اس سیر کو برداشت کر سکے، وہاں کے عجائبات کو سہ سکے اور وہاں کے عجائبات کو دیکھ سکے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کی حتیم میں سواری لائی گئی۔ اب بیت اللہ سے اللہ کے نبی کو لے جاتے ہیں، اب حتیم سے اللہ کے نبی کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بے غریب آدمی جاتا ہے، بیت اللہ جاتا ہے، اس کی تمنا ہو۔ حتیم وہ حصہ کہلاتا ہے جو بیت اللہ کے اندر ہی کا حصہ تھا، لیکن مشرکین مکہ، قریش مکہ کے پاس حلال کمائی ختم ہو گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا، اتنی چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا دی۔ اللہ کے نبی کی یہاں سے سواری اوپر جاتی ہے۔ غریب آدمی جاتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے اللہ کے نبی آسمان پر کیسے گئے۔ غریب آدمی چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں۔ اب بیت اللہ کے اندر تو ہر آدمی نہیں جا سکتا، بادشاہ اور رئیس جا سکتا ہے۔ اب اس کو اس نماز کا شوق پورا کرنے کے لیے یہ جگہ اللہ نے اس انداز سے چھڑوا دی تاکہ غریب آدمی بھی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پورا کر سکے اور اجر حاصل کر سکے۔ بیت اللہ کے اندر سے نہیں لے کر گئے، اس لیے کہ بیت اللہ کے اندر بت لگے ہوئے تھے، بت پڑے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ نے وہاں پر اپنے اپنے بت لگائے ہوئے تھے اور حتیم بتوں سے پاک تھا۔ یہاں اللہ کے نبی کی سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ اب براق تیز رفتار سواری کو کہتے ہیں۔ اب اس پورے سفر کو 2 حصوں میں اس طرح تقسیم کیا گیا کہ پہلا سفر کا حصہ براق سے شروع ہوا۔ جب اللہ کے نبی براق کے قریب تشریف لائے تو براق سرکشی کرنے لگا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا، براق تجھے پتہ ہے کائنات کی عظیم ہستی اس وقت تجھ پر سوار ہونے والی ہے۔ چنانچہ براق کانپنے لگا اور اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ یہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا جانور کہلاتا ہے۔ یہاں سے اللہ کے نبی اس پر سوار ہوئے۔ سفر کے پہلے حصے کا آغاز ہوا۔ رستے میں ایک مقام آیا جہاں کھجور کے درخت تھے اور اسے یسرب کہتے تھے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اتریے، 2 رکعت نماز ادا کریے۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ سوال کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ اسے یسرب کہتے ہیں، یہ بعد میں اس کا نام مدینہ منورہ ہوگا، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ اچھا بھائی، اب دوبارہ سوار ہو جائیے۔ اب دوبارہ سوار ہوئے اور آگے چلے تو ایک مقام آیا، وہاں پر فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، رسول اللہ اتریے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ اللہ کے نبی اترے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ کہ یہ کون سا مقام ہے؟ کہ یہ طور سینا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دن گزارے تھے اور اللہ سے ہم کلامی کی تھی۔ پھر اس کے بعد آگے تشریف لے گئے، پھر فرمایا اتریے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ بیت اللحم ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آگے تشریف لے گئے اور آگے جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس پہنچا دیا گیا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی کو رستے میں خوشبو آئی، اچھی بڑی زبردست خوشبو تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، جبرائیل یہ کون سی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، کنگا کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا، اس نے اٹھایا کنگے کو اللہ کا نام لے کر۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، تو نے کس کا نام لیا؟ کیا میرے باپ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں اللہ ہے، رب ہے، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ نے کہا اچھا۔ اس نے جا کر اپنے باپ کو بتایا اپنی باندی کے بارے میں۔ چنانچہ اس کو بلایا گیا۔ فرعون نے کہا تو اپنے اسلام سے ہٹ جا۔ کہ اسلام سے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون نے سزا کے طور پر ایک میلہ لگایا، بہت بڑا سما سجایا
اور اس میں بہت بڑا کڑھایا رکھا, اس میں تیل ڈال دیا گیا اور تیل اس میں جوش مارنے لگا. اس باندی کی 2 بچیاں تھیں. ہاں میرے دوستو, اپنی گردن کٹانا آسان ہے, اپنی اولاد کو تکلیف اور دکھ میں دیکھنا بہت مشکل ہے. عورت ہے, عورت کا ایمان دیکھیے. اس باندی کے پاس کی 2 بچیاں تھیں, ایک تھوڑی بڑی تھی اور ایک دودھ پیتی تھی. بڑی بچی کو فرعون نے پکڑا, اٹھایا اس کے بندوں نے, اور اٹھا کر جب اس کڑھائی میں ڈالنے لگے یہ بچی رونے لگی. ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا. لیکن اللہ نے ہمت دی تھی, 1 سیکنڈ نہیں لگا کہ اس بچی کو کڑھائی میں ڈالتے ہی اس کی کھال, اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو گیا, بکھر کے رہ گیا. اب دوسری بچی جو اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی, اس کو ان ظالموں نے کھینچا اور کہا اب بھی وقت ہے, ایمان سے ہٹ جا. ایمان سے تو نہیں ہٹوں گی. جیسے ہی اسے کھینچا, وہ بچی کہہ تو کچھ نہ سکتی تھی, لیکن اپنی ماں کو یہ میسج دیتی ہوئی چلی گئی, اماں یہ دیکھنے میں کڑھایا ہے جس کے نیچے آگ جل رہی ہے, اللہ کی قسم یہ تو جنت کا باغ ہے. صبر کرنا, ایمان پہ ڈٹے رہنا, ایمان کا سودا نہ کرنا, بہت جلد میں اور تو ملاقات کرنے والے ہیں. چنانچہ اس بچی کو بھی اٹھا کر ڈال دیا گیا. اس کے بعد کہا اب بھی وقت ہے, چھوڑ دے ایمان. انہیں کہا جہاں پہلی میری 2 بچیاں چلی گئی میں بھی وہیں جانا پسند کروں گی, ایمان سے نہیں ہٹ سکتی. پھر انہوں نے کہا پکڑو اسے اور اسے بھی اٹھا کر ڈال دو اس کڑھائی کے اندر. جب اسے پکڑنے لگے, کڑھائی میں ڈالنے لگے, تو اس ماں نے کہا فرعون ہم پر اتنا احسان کر دینا کہ جب تو ہمیں جلا دے, ہم ختم ہو جائیں, تو ہماری ہڈیوں کو جب پھینکا جانے لگے تو ایک جگہ دفن کر دینا ہم سب کی, ہمیں میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو. پھر انہوں نے کہا ہاں اتنے احسانات ہم کر دیا کرتے ہیں. بڑے متکبرانہ انداز. جبرائیل علیہ السلام نے پورا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ یہ اس ماں اور بیٹیوں کی قبر ہے جہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے. اللہ کو ان کا ایمان اور اللہ کو ان کی توحید اتنی پسند آئی کہ اب قیامت تک یہاں سے خوشبو آسمان تک جاتی رہے گی, قیامت تک یہاں سے خوشبو اٹھتی رہے گی. ایمان کی مضبوطی تھی, ایمان کی پختگی تھی, اس کی خوشبو کا یہ حال ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء علیہ السلام پہلے سے موجود تھے. اللہ کے نبی کی امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اور تمام ملائکہ و فرشتوں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی. 2 رکعت نماز نفل ادا کی. یہ 2 رکعت نماز نفل جو ادا کی گئی یہ استقبالیہ کی نماز تھی. اب سارے مقتدی اللہ کے نبی امام کا پہلے سے انتظار کر رہے ہیں. اب امام صاحب آئے, مقتدی پہلے سے موجود ہیں. یہاں تو ہمیں ہوتا ہے نا, تکلیف ہوتی ہے, امام صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے, امام ابھی تک نہیں آئے نماز پڑھانے کے لیے, مقتدیوں کو اس سے انتظار ہی نہیں ہو. اصول یہ ہے کہ مقتدی پہلے سے انتظار کریں, امام بعد میں آئے اور مصلی پہ کھڑے ہو. نہ امام سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے, نہ امام کے کوئی برابر میں کھڑا ہو سکتا ہے. یہ رتبہ اور مقام اللہ نے امام کو عطا کیا ہے. یہ رتبہ اور مقام اللہ نے امام کو عطا کیا. پھر اس کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا جسے معراج کہتے ہیں. اب یہ سفر اللہ کے نبی کا معراج کا یہ لفٹ کے ذریعے ہوا. معراج عربی میں, اردو میں اس کا ترجمہ ہے سیڑھی کے. اب سیڑھی کی مختلف شکلیں ہیں ہمارے سامنے. لفٹ کی صورت میں بھی انسان اوپر تک جاتا ہے. پھر آگے سے اللہ کے نبی کا معراج کا سفر شروع ہوا. چنانچہ پہلے آسمان پر جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو آسمان کے دروازے کو دستک دی جبرائیل علیہ السلام نے. کہا کون؟ کہا جبرائیل. کہا من معک, تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. کہ اجازت سے لے کر آئے ہو یا بغیر اجازت کے لائے ہو؟ کہنا اجازت سے لے کر آیا ہوں. چنانچہ دروازہ کھل گیا, اندر گئے. حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر موجود تھے. آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام کو سلام کیا. آدم علیہ السلام نے والی کا سلام کہا اور کہا اے میرے بیٹے, اے میرے بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اور آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کا اکرام کیا. پھر آگے چلے, دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر اس کے آگے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی.
چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب ان انبیاء علیہ السلام سے ملاقات میں کیا حکمت تھی؟ آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، یہ پیغام دینا تھا آدم علیہ السلام جس طرح جنت سے ہجرت کر کے دنیا میں تشریف لائے، اے محمد آپ نے بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ بتانا پیغام دینا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جنت میں جانے کے بعد اللہ کے نبی کی اولاد کا درجہ رکھیں گے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام کا جنت میں حضرت مریم سے نکاح ہوگا، حضرت مریم سے نکاح ہوگا۔ اور اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت پر جو دجال کا فتنہ آئے گا، اس امت پر جو مختلف قسم کی قرب قیامت میں فتنے ظاہر ہوں گے، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے، قیادت کرنے کے لیے امتی بن کر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور جہاد کا اعلان کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں کیا حکمت تھی؟ اللہ کے نبی کو بتانا تھا جس طرح یوسف علیہ السلام کی اپنوں نے مخالفت کی، آپ کی بھی آپ کے اپنے مخالفت کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے اور اپنے ان کے بھائی ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، یوسف علیہ السلام بدلہ لے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا، کوئی گلہ نہیں کروں گا تم سے۔ وہ دن آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کی تلوار کے نیچے آئے گی، آپ نے بھی یوسف علیہ السلام والا رویہ اپنانا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ پھر مکہ فتح ہو گیا، سارے کافر آج حیران تھے کہ آج تو ہماری گوشت کی بوٹی کا قیمہ بنا دیا جائے گا، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ میں وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مجھے تم سے گیلا نہیں، سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں، سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا میسج تھا؟ ادریس علیہ السلام وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں لکھائی، اپنے الفاظ کو لکھائی کی صورت میں ظاہر کیا اور امت کو لوگوں میں اس کی تعلیم دی اور لوگوں میں اس چیز کو بتایا۔ اس سے پہلے صرف باتیں ہوتی تھی، الفاظ ہوتے تھے، لکھائی خط و کتابت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی دنیا میں اس طرح خط و کتابت کے ذریعے دنیا کے بادشاہوں تک اپنے پیغام کو پہنچائیں گے۔ ادریس علیہ السلام سے ملاقات میں یہ حکمت۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ کے نبی کو ہارون علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، چنانچہ ہارون علیہ السلام کی بیٹی، رشتے میں بیٹی ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوتی تھی، اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ بنی تھی، حضرت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ کئی مواقع میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت علی سے ایک موقع پر فرمایا کہ میری تمہاری نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا۔ بہرحال مختلف اوقات کے اندر اللہ کے نبی نے ہارون علیہ السلام کی مثال دی اور اللہ کے نبی کو ہارون علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اس میں کیا حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملک شام سے نکالا گیا تھا اور پھر ملک شام فتح ہو گیا تھا، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا اور اللہ کے نبی کو بھی فتح کر کے دوبارہ یہ چیز جہاں سے اس ملک جس سے نکالا گیا ہے اللہ کے نبی کی گود میں ڈال دیا جائے گا، یہ میسج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات میں کیا حکمت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب میں دیکھتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اسے حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات میں میسج دینا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ گھر جو اللہ کا گھر انہوں نے بنایا ہے اس کا طواف کریں گے اور آپ حج کی سعادت حاصل کریں گے اور اللہ آپ کو حج کی سعادت دے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع جیسی عبادت حج کی صورت میں ادا کی۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سارے انبیاء دروازے پہ آئے اور اللہ کے نبی کا استقبال کر کے لے گئے، لیکن جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو دیکھا ایک بابا جی ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگ گھوم رہے ہیں، اس دیوار کے ارد گرد جو مکان بنا ہوا ہے اس کے ارد گرد لوگ گھوم رہے ہیں۔ تو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت اللہ کے مکمل اوپر جا کر بیت اللحم ہے، بیت الحمد ہے، جہاں کا فرشتے طواف کرتے ہیں، بیت الحمد، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔
تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی وہاں پر گئے، سلام کیا، کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی سے معانقہ کیا، اللہ کے نبی کا بوسہ دیا. یہ میسج دینا تھا کہ باپ کے پاس جا کر احتراماً ملاقات کی جاتی ہے. آپ انبیاء کے سردار تو ہیں، لیکن والد کا رتبہ پھر بھی اپنی جگہ پر باقی اور برقرار رہے گا. انسان دنیا میں کتنی اونچی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن اس کی بلندی اور اس کی پرواز اپنے باپ کے اور ماں کے رتبے اور مقام سے اونچی نہیں ہو سکتی. ماں اور باپ کے مقام اور رتبے سے اونچی کسی صورت نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کی، دوزخ کو دکھائی گئی اور دیگر عجائبات دکھائے گئے. پھر اللہ کے نبی ایک مقام پر آئے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ اب میری بس ہے، اب میں آگے نہیں جا سکتا، اب اگر میں آگے گیا تو میرے سارے پر جل جائیں گے. عند سدرۃ المنتہا، یہاں کا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا. یہاں کر اللہ کے نبی کا ساتھ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چھوڑ دیا. وہ لوگ جو یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیوبندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور نہیں سمجھتے جبکہ نورانی مخلوق کی فضیلت زیادہ ہے، ان کو سن لینی چاہیے یہ بات. اللہ نے نورانی مخلوق کو وہاں تک نہیں پہنچایا جہاں تک بشر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواز گئی ہے. اور یہ غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور نور کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نورانی میں ہیں، ہم اللہ کے نبی نورانی تھے، ہم ان کا ساتھ دینے والے ہیں. ارے سنو، وہ وقت آیا تھا کہ نور نے بھی اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. جب اللہ کے نبی پر آزمائش آتی ہے، دنیا میں اللہ کے نبی کے ناموس کی بات آتی ہے، اس کے پہرے داری کی اگر بات آتی ہے تو وہی لوگ اللہ کے نبی کے ناموس پر پہرے داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر سمجھتے تھے اور اللہ کے نبی کے بشر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے نورانی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی آج تک آپ کو تاریخ انسانی میں کوئی قربانی نہیں ملے گی اس انداز کی جس انداز کی قربانی ان لوگوں نے دی ہے، ان مسلک والوں نے دی ہے جو اللہ کے نبی کے بشر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. پھر آگے اللہ کے نبی کے پاس ایک قالین لایا گیا جس کا نام رفرف تھا. یہ مقام آیا، اللہ کے نبی اس قالین پہ جیسے ہی آئے وہ قالین سیدھا اڑا اور آگے جا کر اللہ کے نبی کو آسمانوں پر پہنچائے. اور پھر ایک جگہ آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درمیان میں جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کو اسکرین کی صورت میں دکھائی گئی. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی دوزخ کے اندر گئے، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے دوزخ کے ایک ایک طبقے کو دیکھا، دوزخ کے ایک ایک فلور پر اللہ کے نبی گئے، بلکہ اسکرین کی صورت میں مختلف قسم کے عذابات اللہ کے نبی کو دکھائے گئے. جس میں ایک عذاب یہ تھا، ایک شخص تھا اس کے سر کو کوٹا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتہ بہت بڑا پتھر اس کے سر پہ مارتا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ وہ دور جا کے پتھر گرتا، وہ پتھر دوبارہ لاتا، دوبارہ اس کے سر پہ مارتا، اس کا سر کچل جاتا، پھر پتھر دور جاتا. تو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ بے نمازی ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتا تھا. کتنا مشکل ہے آج فجر کی نماز پڑھنا، اور اس عذاب کو سہنا کتنا آسان ہوگا. یہ فیصلہ خود کرنا ہے، ہم یہ فیصلہ خود کرنا. آج بڑا مشکل لگتا ہے فجر کی نماز کا ادا کرنا، بڑا مشکل لگتا ہے ظہر کی نماز کا پڑھنا. جب یہ پکڑ آئے گی نا پھر اس وقت انسان افسوس کرے گا. اور دوسرا وہ شخص تھا جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، جس کے جبڑوں کو کاٹا جا رہا تھا. جبڑوں کو کاٹا، فرشتہ ایک طرف سے کاٹتا پھر دوسری طرف سے کاٹتا، جب ایک طرف سے کاٹتا تو اس کے بعد جب دوسری طرف جاتا وہ دوبارہ صحیح ہو جاتا. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے. یہ معلومات تو بہت زیادہ تھی، علم تو بہت تھا ان کے پاس، لیکن ان کا نفس اور شیطان اور خواہشات نفس اپنے علم پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جایا کرتے. اور اس کے بعد دیکھا ایک شخص ہے، خون کی نہر ہے اور اس کو پتھر مارا جاتا ہے، وہ پتھر کھا رہا ہے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ سود خور ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے دیکھا ان کے پیٹ ہیں گنبد جیسے بڑے بڑے اور ان کے اندر سانپ گھوم رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ سود خور ہیں جو دنیا میں حرام کا استعمال کرتے تھے، اپنی آمدنی کے لیے حلال حرام کی تمیز کے بغیر کمانے کی کوشش کرتے تھے اور جمع کرنے کا اہتمام کرتے تھے. اور ایک دیکھا کہ ایک تنور ہے، اس میں بے لباس مرد اور عورتیں ہیں،
وہ اوپر تک آ رہے, باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے, اور نیچے آگ جل رہی ہے اور جو ان کو جلا رہی ہے, اندر چیخ و پکار ہو رہی ہے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کے ساتھ زندگی گزارا کرتے ہیں. آنکھوں کا زنا, کان کا زنا, زبان کا زنا, وجود کا زنا کتنی بڑی تباہی اور بربادی میں انسان کو مبتلا کرے. دیکھو کچھ عورتیں ہیں, ان کو بالوں سے لٹکایا ہوا ہے اور ان کے سینے میں بڑی بڑی سلاخیں گھسی ہوئی ہیں. کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بے پردگی کو رواج دیا کرتی تھی اور حسن اور فیشن کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی. آج اللہ نے ان کو یہ عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے, بے پردگی کے ساتھ دنیا میں گھومتی تھی. تو میرے دوستو, پھر اللہ کے نبی یہاں سے اب اکیلے جا رہے ہیں. اس کے بعد آگے کا سفر ہو رہا ہے, اللہ کے نبی اکیلے جا رہے ہیں. اب یہاں جبرائیل بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. آواز آئی, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رک جائیے, آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھتا ہے. اب صلاۃ, نماز, یہ تو انسانوں کا کام ہے. پتہ یہ چلا اللہ کے نبی کو اللہ آپ پر رحمتیں اتار رہے ہیں, آپ رک جائیے, ٹھہر جائیے. اللہ کے نبی ٹھہر گئے. اللہ کی شان, اللہ کے نبی نے کہا آواز تو آسمان کی ہے لیکن لہجہ ابو بکر کا ہے. آسمانوں پہ آواز ہے, فرشتے کی آواز ہے, آسمان سے صدا آئی ہے اور لہجہ ابو بکر کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی مانوس تھے. جو دنیا میں تکلیف آتی, غم آتا, پریشانی آتی, اکیلا پن محسوس ہوتا, دکھ درد ہوتا, فوراً صدیق اکبر پہنچتے اور اللہ کے نبی کا سہارا بنتے. یہاں اللہ کے نبی کو اکیلا پن محسوس ہوا تو جبرائیل علیہ, تو آسمان سے جو فرشتے نے آواز دی تو لہجہ ابو بکر کا اپنایا تاکہ نبی کو مانوسیت ہو جائے, انسیت ہو جائے, اکیلا پن محسوس نہ ہو. اور روایت کرنا رہتا, اللہ نے کہا یا محمد, میں نے دنیا میں تیرے لیے ابو بکر کو پیدا کیا اور یہاں پر میں نے ابو بکر جیسے لہجے والے فرشتے کو پیدا کیا, کیونکہ میں نے تجھے جب اوپر لے کر آنا تھا تو یہاں سے جب فرشتے سارے سدرۃ المنتہا سے نیچے والے فرشتے جو اوپر نہیں آ سکتے تھے, وہاں پر آپ کی انسیت کس سے ہوتی, مانوسیت کس سے ہوتی؟ تو ایسے لہجے والے فرشتے کو میں نے پیدا کیا جو ابو بکر کی طرح جس کا لہجہ ہو, ابو بکر کی طرح جو بات کر سکتا ہو, تاکہ آپ کو زمین والی کیفیت اور ابو بکر کے جیسا ساتھ محسوس ہو اور آپ کو تنہائی اور گھبراہٹ نہ ہو. یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, کہ آسمان پر بھی جہاں نورانی فرشتوں کے مخلوق, فرشتوں کا سردار جبرائیل نہیں جا سکتا, جہاں سے آگے وہاں والے فرشتوں میں بھی اگر کسی کا تعارف ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, وہ اللہ کے نبی کے اس ساتھی کا تعارف. پھر اس کے بعد آگے گئے, عرش پر گئے, اللہ سے ملاقات ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر پہنچے نا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے, تو اللہ نے فرمایا موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ, جوتے اتاریے, یہ مقدس وادی ہے, یہاں جوتے پہن کے نہیں آیا جاتا. اور اللہ کے نبی جب عرش پر گئے جوتے اتارنے لگے, اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, آپ قریب ہو جائیے, چھوڑیے جوتوں کو اتارنا, آپ میرے اور نزدیک ہو جائیے, اور نزدیک ہو جائیے, اور نزدیک ہو جائیے. اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے اور پھر اللہ کے سامنے ہدیہ پیش کیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری تمام قولی عبادتیں, تمام فعلی عبادتیں, تمام مالی عبادتیں وہ صرف آپ کے لیے ہیں. دنیا میں جتنی میں نے عبادتیں کی ہیں, چاہے ان کا تعلق میرے الفاظ سے ہو وہ بھی آپ کے لیے تھا, چاہے پیشانی ٹیکنے کا موقع, پیشانی ٹیکنے والی عبادت ہو وہ بھی آپ کے لیے تھی. میں کسی قبر کے آگے نہیں جھکا, کسی مردے کے پاس نہیں گیا, کسی مزار پہ نہیں گیا, اور جتنی میں نے مالی عبادتیں کی ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہیں. دنیا میں جتنی نظر و نیاز کر کے آیا وہ کسی پیر کے لیے, کسی فقیر کے لیے, کسی اللہ والے کے لیے, کسی غوث کے لیے نہیں کی, کسی فرشتے کے لیے نہیں کی, سب آپ کے لیے کی ہیں, آپ کے نام سے کی ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اتنا بڑا سبق ہے اس التحیات جیسے ہدیے کے اندر جو اللہ کے نبی وہاں جا کر پیش کر رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو آپ پر اے نبی جی, میری برکتیں ہوں آپ پر, سلامتی ہو آپ پر. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اکیلا,
جو میری امت نیچے رہ گئی ہے، جو قیامت تک آنے والی امت ہے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فوراً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو آپ پر اور میرے ساری مخلوق پر، آپ کی ساری امت پر، اور آپ کے ان امتیوں پر بھی جو دنیا کے اندر نیکوکار ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہاں پر میرے عزیزوں نیکوکاروں کو الگ ذکر کیا تاکہ کسی کی سوچ میں یہ بات نہ آئے یہ سلامتی تو اللہ نے نیکوکاروں کے لیے دی ہے، ہم تو کسی کھاتے کے، ہم تو گناہگار ہیں۔ تو گناہگاروں کا تذکرہ پہلے آیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا گفٹ دیا، جاؤ لے جاؤ۔ 50 نمازیں لے کے نیچے اترے، ابراہیم علیہ السلام سے سلام کیا، نیچے اترے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا لائے؟ کہا 50 نمازیں لے کر۔ کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، واپس جاؤ، 5 کم ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پھر بھیجا 9 چکر لگوائے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اس بات کی فکر ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو کیوں بار بار بھیج رہے ہیں؟ اس کی وجہ علماء نے یہاں یہ لکھی ہے میرے عزیزوں، جو بڑے غور سے سننے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ظاہر کیا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھوں، ارینی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی۔ موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو دیکھنے کا شوق ہے، آپ پہاڑ کو دیکھ لیجئے، کوہ طور کو دیکھ لیجئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کو تو نہیں دیکھ سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی۔ آپ دیکھیں، آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی آنکھ، اگر آپ اگلے کی آنکھ کو دیکھیں نا غور سے، تو اس کی آنکھ کے اندر آپ کی تصویر آ رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھ کے اندر آپ کی تصویر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی زیارت کر کے آپ علیہ السلام آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا میں ان آنکھوں سے تو اللہ کو نہیں دیکھ سکا، لیکن کم از کم ان آنکھوں کی زیارت کر لوں جو آنکھیں اللہ کی زیارت کر کے آئی ہیں، ان آنکھوں کو بار بار دیکھوں جن آنکھوں میں اللہ سمایا ہے، جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، پھر کب واپس جائیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ اب مجھے شرم آتی، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے واپس جانے۔ اللہ نے فرمایا محمد، اے میرے نبی، ہمارا قانون ایک ہی رہے گا، اب تیری امت اگر 5 بھی صحیح طریقے سے پڑھے گی تو بھی اسے ہم 50 کے برابر اجر دے دیں گے۔ تو 5 بھی نہیں پڑھنے کو تیار، جس پہ 50 کے برابر اجر مل رہا تھا۔ اگر 50 ہوتی تو کیا حال ہوتا، 50 ہوتی تو کیا حال ہوتا۔ تو میرے دوستو، آپ علیہ السلام جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، یہاں پر اللہ جب آپ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو اللہ کے نبی امت کو یاد رکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی امت کو نہیں بھولے، لیکن امت کا حال دیکھیے کہ نہ چہرہ اپنے نبی جیسا ہے، نہ چہرے سے محمدی نظر آتا ہے، نہ سر کے بالوں سے محمدی نظر آتا ہے، نہ لباس سے محمدی نظر آتا ہے، نہ گھر کے رہن سہن سے محمدی نظر آتا ہے، نہ معاشرت سے محمدی نظر آتا ہے، نہ معاملات سے محمدی نظر آتا ہے، نہ اخلاقیات سے محمدی نظر آتا ہے، نہ مسجد میں محمدی نظر آتا ہے، نہ بازار میں محمدی نظر آتا ہے، نہ غمی میں محمدی نظر آتا ہے، نہ خوشی میں محمدی نظر آتا ہے، نہ اولاد کی تربیت میں محمدی نظر آتا ہے، نہ اولاد کی تعلیمی اداروں کے انتخاب میں محمدی نظر آتا ہے، نہ بازار کی زندگی میں محمدی نظر آتا ہے۔ کہیں سے بھی یہ امت آج محمدی نظر نہیں آتی، کہیں سے بھی محمدی نظر نہیں آتی۔ اور یقین جانیے اللہ کا قانون ہے، اگر محمدی بنو گے تو تمہیں عرش تک پہنچا دوں گا، عرش تک اٹھا کے لے جاؤں گا، تمہاری پرواز اتنی اونچی ہو جائے گی۔ اور اگر میرے نبی سے بے وفائی کی تو ذلت اور رسوائی والی زندگی تمہارا مقدر کر دوں گا، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور یہ سفر اللہ نے اس کے لیے رات کا انتخاب کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، رات کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ میسج دینا چاہتا تھا اگر تم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین وقت رات کا وقت ہے۔ رات کو اٹھو، بہت زیادہ کاہل اور سست ہو تو کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لو، 2 رکعت ہی پڑھ لو۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہم پر بہت بڑی شفقت اور بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔
اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. پھر اس کے بعد واپس جب آئے تو بیت المقدس پر اترے. یہاں پر جب تشریف لائے تو پھر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. پھر اللہ کے نبی نے یہاں پر دوبارہ امامت کرائی, دوبارہ نماز پڑھائی. پہلی والی جو نماز تھی وہ استقبالی نماز تھی, اور یہ نماز 2 رکعت الوداعی نماز ہے. یہ 2 رکعت الوداعی ہے. 2 موقعوں پر اللہ کے نبی نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرائی, اور اعلان کیا گیا اس وقت آج کے بعد تمام دین منسوخ ہو گئے, تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر زمین پر تشریف لائیں گے تو وہ بھی امت محمدی بن کر آئیں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اب صرف اسلام چلے گا. اور اعلان کر دیا گیا اب بیت المقدس ختم, اب بیت اللہ کو وہ درجہ دیا جائے گا, اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی, اب بیت اللہ کا طواف کیا جائے گا, اب بیت اللہ کو عبادت کا مرکز بنایا جائے گا, اب بیت اللہ کو عبادت کا پوائنٹ بنایا جائے گا. اعلان کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی تشریف لے آئے, اور صبح سے پہلے واپسی اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں تشریف لے. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, اس واقعہ معراج کے اندر ہمارے پاس یہ سبق ہے, ہمارے لیے یہ سبق کہ ہم اپنی زندگی کو, اپنے معاملات کو, اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے طوق کے اندر لے کر آئیں, اس کو پہن کر, تاکہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح فرش سے اٹھا کر عرش تک لے کے جائے. اور اللہ تعالیٰ وہ خیر اور برکتیں جو اللہ نے اس زندگی کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہیں, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا, دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.